عبید اللہ ابن حر جعفی کے ساتھ گفتگو۔ حسین ابن علی علیہ السلام بنی مقاتل نامی مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ آپ کو مطلع کیا گیا کہ عبید اللہ ابن حر جعفی بھی اسی مقام پر قیام پذیر ہے۔ امام علیہ السلام نے عبید اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابن حر، تمہارے شہر کوفہ کے لوگوں نے مجھے خطوط لکھے کہ ان سب نے مل کر میری مدد اور نصرت کا عہد کیا ہے اور مجھ سے درخواست کی کہ میں ان کے شہر میں آ جاؤں۔ میں آ گیا ہوں، لیکن اب میں انہیں ویسا نہیں پاتا جس کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا۔ تم اپنی عمر میں بہت زیادہ گناہوں کے مرتکب رہے ہو اور تم سے بکثرت خطائیں سرزد ہوئی ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ توبہ کرو اور ان گناہوں اور خطاؤں سے پاک ہو جاؤ؟ عبید اللہ نے پوچھا، میں کس طرح توبہ کروں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اپنے نبی کے نواسے کی مدد کر کے اور اس کے ہمراہ دشمنوں سے جنگ کر کے۔ عبید اللہ نے کہا، خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ جو کوئی آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا وہ ابدی سعادت اور فلاح پائے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ میری مدد سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ کوفے میں مجھے کوئی ایک ایسا شخص بھی نظر نہیں آیا ہے جو آپ کی مدد اور نصرت کا پختہ ارادہ رکھتا ہو۔ آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے اس کام سے معاف رکھیے، کیونکہ مجھے موت سے سخت خوف آتا ہے۔ البتہ میرا یہ معروف گھوڑا ملحقہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ یہ ایسا گھوڑا ہے کہ آج تک جب بھی میں نے اس پر سوار ہو کر کسی کا تعاقب کیا ہے تو لازماً اسے جا پکڑا ہے، اور اگر میں اس گھوڑے پر سوار ہوں اور کسی دشمن نے میرا تعاقب کیا ہے تو وہ میرے قریب بھی نہیں پہنچ پایا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، جب تم ہماری راہ میں جان نثار کرنے سے گریزاں ہو تو ہمیں بھی نہ تمہاری کوئی ضرورت ہے اور نہ تمہارے گھوڑے کی، کیونکہ ہم کسی گمراہ شخص کو اپنے مددگاروں میں شامل نہیں کرتے۔ یہ کہنے کے بعد مزید ارشاد فرمایا، جس طرح تم نے مجھے نصیحت کی ہے میں بھی تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس جگہ سے جتنا دور جا سکتے ہو دور چلے جاؤ، تاکہ نہ ہماری صدائے استغاثہ تم تک پہنچے اور نہ ہماری جنگ کو دیکھ پاؤ، کیونکہ خدا کی قسم اگر کوئی ہماری صدائے استغاثہ کو سنے اور ہماری مدد کو نہ پہنچے تو خدا اسے آتش جہنم میں جگا دے گا۔ عبید اللہ ابن حر جعفی نے امام حسین علیہ السلام کی اس نصیحت آمیز گفتگو سے کوئی اثر نہ لیا۔ امام علیہ السلام کے لشکر میں شامل نہیں ہوا، لیکن عمر بھر اس پر اپنی شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرتا رہا، اور اس عظیم سعادت سے محروم رہ جانے پر کف افسوس ملتا رہا، اور خود کو سرزنش اور ملامت کرتے ہوئے جو اشعار پڑھتا تھا اس سے اس کی دلی کیفیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کہتا تھا، آہ جب تک زندہ ہوں یہ حسرت اور افسوس میرے دل اور سینے میں موجود رہے گا کہ اس نے مجھے بے قرار کیا ہوا ہے۔ جب وہ وقت یاد کرتا ہوں کہ حسین نے دشمنوں اور ظالموں کے مقابلے کے لیے مجھ جیسے شخص سے مدد چاہی، جب حسین چاہتے تھے کہ گمراہوں اور منافقوں کے خلاف میں ان کی مدد کروں، کاش اگر میں اس دن اپنی جان کے ذریعے ان کی مدد اور نصرت کرتا تو قیامت میں عظیم درجات پا لیتا۔